بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 12ویں پارے کی سورہ یوسف کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی وہ 26 آیتیں ہیں جن میں یوسف علیہ السلام کا نام آیا۔ سورہ انعام میں، سورہ یوسف میں اور سورہ مومن۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ ایک سوال کا جواب تھا، اور وہ سوال یہودیوں نے مکے کے مشرکین کو سکھایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جانچنے کے لیے یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا ان سے یہ سوال کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام تو ملک شام کے رہنے والے تھے، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا نام ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل۔
یعقوب ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی، ان کا نام تھا عیسو، دونوں جڑواں پیدا ہوئے، توأم پیدا ہوئے، اور جب دو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک پہلے پیدا ہوتا ہے ایک بعد میں، تو عیسو پہلے پیدا ہوئے اور یعقوب بعد میں پیدا ہوئے، اور یعقوب عقب سے بنا ہے، عقب کے معنی پیچھے، یعنی عیسو کے پیچھے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ہے اسرائیل۔ ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 اور تھے، انہی کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ ہر بیٹے سے ایک لمبا خاندان، ایک قبیلہ چلا، پوری قوم بن گئی بنی اسرائیل، اور اس میں بہت سے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کے رہنے والے تھے، اسحاق بھی وہیں تھے، یعقوب بھی وہیں تھے، تو ان کی اولاد یہ مصر میں کیسے پہنچ گئی کہ فرعون نے ان کو ستایا، بچوں کا قتل عام کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر آخر میں وہ غرقاب ہوا۔ تو اگر وہ نبی ہوں گے تو اس کا جواب دے پائیں گے، اگر نبی نہیں ہوں گے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ توریت میں تو تھا مگر مشہور نہیں تھا، عربوں کو یہ پتہ نہیں تھا، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا، مشہور بھی نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا اور توریت سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ آپ کو یہ پورا واقعہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے، لہذا یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، تحقیق کی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے۔ کیا نشانی ہے کہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ پورے واقعے نے یہ بتایا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی نشانی ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ دشمن حسد کرے، اذیتیں پہنچائیں، نیچا دکھانا چاہیں، مگر یہ ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام بلند پر پہنچانا چاہا، بھائیوں نے گرانا چاہا، بھائی ناکام ہو گئے، یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا عیش اور آرام کی زندگی گزاریں، پھر بھی وہ اللہ کے حکموں پر پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، شاہی محل میں رہتے تھے، گناہ کی دعوت دی، مگر وہ گناہ سے بچے رہے۔ جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے دشمنوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ ساری نشانیاں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ واقعی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اس وقت کی بات ہے اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا،
جو ان کے علاتی بھائی تھے، ان کی ماں الگ تھی، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین کی ماں الگ تھی۔ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے اور باقی بھائی باپ شریک تھے۔ تو یوسف علیہ السلام سے اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام محبت زیادہ کرتے تھے، اور زیادہ محبت کرنے کی وجوہات تھی۔ ایک تو یہ سب سے چھوٹے تھے، اور چھوٹی اولاد سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی ماں بچپن ہی میں انتقال کر گئی تھی، لہذا ماں بھی وہی تھے باپ، اور باپ بھی وہی تھے ان کے۔ تیسری بات، یوسف علیہ السلام میں یعقوب علیہ السلام نے فراست سے، اپنی سمجھ سے وہ نشانات، وہ علامات دیکھ لی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نبوت کا سلسلہ جو میرے خاندان میں چلتا ہے، میرے بعد نبوت یوسف علیہ السلام کو ملے گی۔ اور ظاہر بات ہے جو نبی ہوتا ہے وہ عقل مند بڑے ہو کے نہیں ہوتا ہے، نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے، سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھی آواز والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑے ہو کے جو ہوتا ہے نبی کا بچپن بھی عام انسانوں سے نرالا ہوتا ہے۔ ان میں ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ہر چیز میں کشش ہے، اس لیے باپ کی نظر ان پہ زیادہ تھی۔ بھائیوں کو یہ بات کھل رہی تھی، ان کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ ہمیں ہمارے مقابلے میں یوسف کو اور بنیامین کو یعقوب علیہ السلام زیادہ چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے یہ ناانصافی ہے۔ آج بھی اولاد یہی سمجھتی ہے ماں باپ کے بارے میں، کیا سمجھتی ہے کہ تجربہ نہیں ہے ان کو، اور ہم عقل مند زیادہ ہیں، ابا ہو گئے بوڑھے، ان کو تجربہ نہیں ہے۔ یہی ذہن ان کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا، آپس میں مشورہ کیا، اور کیا کہا، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبہ، جب کہا کہ البتہ یقیناً یوسف اور ان کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو، منا ہمارے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ محبت ہم سے ہونا چاہیے، مگر محبت یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ ہے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم وہ 2 ہیں اور ہم کتنے ہیں؟ 10 ہیں، اور وہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں، اور جتنے بھی کام ہیں محنت کے، مشقت کے، حفاظت کے، خدمت کے، وہ ہم انجام دیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے حفاظت کی، خدمت کی کیا امید؟ تو بڑے بڑے کام، خدمت کے کام، حفاظت کے کام، یہ سب ہم انجام دیتے ہیں، اور محبت یوسف سے زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے باپ کی کھلی ہوئی ناانصافی، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ محبت نفسانی نہیں ہے، ایک نبی کی محبت ہے، اور ہونے والے نبی سے محبت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ ضلال کے معنی عربی میں گمراہی کے آتے ہیں، اور نبی کو گمراہ اگر کوئی کہہ دے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، تو کافر ہو جائے گا۔ تو ضلال کے معنی گمراہی کے صرف نہیں آتے، ضلال کے معنی غلطی کے بھی آتے ہیں۔ یعنی ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کرنے، زیادہ محبت کرنے میں میرے باپ کا رویہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس میں وہ چوک ہو گئی ان سے۔
اس میں اس عمل میں وہ غلطی پہ ہیں، وہ گمراہ نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے گمراہ نہیں ہے، پوری شریعت پہ عامل ہے، مگر عقل یہ کہتی ہے جو بڑے ہوں، جو خدمت کرتے ہوں، جو کسی لائق ہوں، ان سے محبت ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جو خدمت کے لائق بھی نہیں۔ ان آبانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی میں ہیں، لہذا پھر آپس میں مشورہ کیا یوسف کے ہوتے ہوئے یہ غلطی ٹھیک ہوگی نہیں، جب تک یوسف ہیں وہی محبت کا مرکز رہیں گے، باپ کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، شفقتیں حاصل کرنے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ یوسف ہے۔ جب تک اس رکاوٹ کو ختم نہ کیا جائے باپ کی پوری توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی۔ لہذا کیا ہونا چاہیے؟ آپس میں مشورہ ہوا اور اس مشورے میں یہ بات آئی اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب یوسف نہیں ہوں گے تو پوری توجہ ہم ہی لوگوں کی طرف ہو۔ اقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل کر ڈالو۔ یہ حسد ہے، حسد۔ اور کس میں پایا جا رہا ہے؟ نبی کی اولاد میں، نبی کی اولاد ہے اور نبی کے بھائی ہیں، لہذا جب نبی کی اولاد میں حسد ہو سکتا ہے، نبی کے بھائی میں ہو سکتا ہے، تو عام مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور حسد میں آدمی اندھا ہو جاتا ہے، حسد میں آدمی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور پھر بھائی کو قتل کر دینا، اور پھر وہ معصوم ہو، بے گناہ ہو، پھر باپ کو صدمہ پہنچانا، پھر باپ میں اور بیٹے میں جدائی کر دینا، یہ سارے منصوبے ہیں نہیں، گناہ ہے، ہر چیز گناہ ہے، مگر حسد ہے جو آمادہ کر رہا ہے۔ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر ڈالو۔ اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا یوسف کو کسی دور دراز زمین میں پھینک دو، چھوٹے ہیں، بہت دور، وطن سے دور کہیں کسی علاقے میں چھوڑا ہو، وہاں سے یہ واپس نہیں آ پائیں گے، لہذا توجہ کا مرکز باپ کی ہم بن جائے گی۔ یخل لکم وجہ ابیکم، خالص ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے، مگر یہ ان کا مشورہ، یہ ان کا حسد کرنا، یہ ان کا قتل کا ارادہ کرنا، یہ باپ کا تکلیف پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور نبی معصوم ہوتا ہے، کب؟ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ یہ دلیل ہے وہ نبی نہیں تھے، ہاں مسلمان تھے۔ پھر کیا کہا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اور بہت عقل مند ہے۔ چنانچہ دل کے اندر یہ تو تھا کہ یہ گناہ ہے قتل کرنا، مگر شیطان ایسے موقع پر سمجھا دیتا ہے، کیا؟ گناہ ضرور ہے مگر اللہ کی رحمت، اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی، کر لو ایک مرتبہ گناہ، بعد میں توبہ کر لینا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ یہی نہیں تھا۔ تو کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بن جاؤ اس کے بعد نیک لوگ۔ قتل کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا، کیسے نیک بن جاؤ گے؟ توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یعنی شام کو میں پی اور صبح کو توبہ کر لی۔
میں جانتے ہو شراب، شاعر کہنا شام کو میں پی، رات میں شراب پی لی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، شوق بھی پورا ہو گیا اور جنت بھی پکی۔ شیطان نے کیا سمجھایا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک لوگ، بن جانا اس کے بعد نیک لوگ، توبہ کر کے اپنے آپ اپنے دامن کو گناہ سے پاک و صاف کر لینا۔ اسی بھروسے پر بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے معاف ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ توبہ سے یقیناً گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوا سے زخم اچھا ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے یہ دوا اتنی بہترین ہے، اگر جل جائے تو اچھا ہو جائے گا، چھالا نہیں پڑے گا، اور یہ دوا ایسی اگر کہیں کٹ جائے اور لگا دی جائے تو پھر خون نہیں بہے گا، بڑی جلدی اچھا ہو جائے گا۔ تو عقل مندی یہ نہیں ہے کہ پہلے کاٹا جائے پھر دوا لگا کے صحیح کیا جائے، پہلے ہاتھ جلایا جائے پھر لوشن لگایا جائے، پہلے گناہ کیا جائے اور پھر توبہ کی جائے، اس لیے کہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ جسارت ہے جب آدمی یہ سوچے گا، پروگرام بنائے گا بعد میں توبہ کر لیں گے، تو توبہ پھر اپنے ہاتھ میں نہیں، اللہ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ فرمایا یہ ایک مطلب اس کا یہ اور بھی ہے، قتل کرنے کے بعد تمہارا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے، یوسف کی طرف توجہ زیادہ ہے، تمہاری طرف کم ہے۔ جب یوسف نہیں رہیں گے تو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، جو تم چاہتے ہو تمہاری مراد مل جائے گی، تمہارے بعد تمہیں کو چاہیں گے۔ تیسرا مطلب، یعقوب علیہ السلام کو دکھ تو ہوگا، باپ بیٹے میں جدائی ہوئی، اذیت ہوئی، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، غم ہوگا، لیکن بعد میں ان سے معذرت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، باپ بھی ہمارے معاف کر دیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ کتنے دن خفا رہیں گے؟ غرضے کی شیطان نے ان کو یہ سمجھایا، آپس میں یہ مشورہ ہوا۔ جب مشورہ ہوا تو مشورے کے دوران قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے یوسف کو قتل نہ کرو۔ انہی میں سے ایک بولا، کیا ہوا؟ کن میں سے؟ کن میں سے بولا؟ آنکھیں کیوں بند کی آپ نے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ یا زیادہ سمجھ میں آتا آنکھیں بند کرنے سے؟ یا اور لوگوں کو سلانا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا قتل نہ کرو۔ مقصد کیا ہے؟ باپ کی پوری توجہ حاصل کرنا ہے نا۔ یہ تو یوسف کو قتل کیے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے۔ مقصد قتل کرنا نہیں ہے، مقصد باپ کی توجہ کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اتنا بڑا گناہ کرنے کی ضرورت، قتل نہ کرو۔ یہ کون تھا جس نے کہا قتل نہ کرو؟ انہی میں کا ایک بولا، قرآن نے نام نہیں بتایا۔ مفسرین کہتے ہیں ان میں سے جو بڑا تھا بھائیوں میں، اس نے یہ بات کہی۔ اب بڑا جو تھا اس کا نام کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں اس کا نام تھا روبیل، بعض کہتے ہیں اس کا نام تھا یہودا، اور بعض کہتے ہیں اس کا نام تھا شمعون۔ اس نے کیا کہا؟ قتل نہ کرو۔ اور اس نے کیا کہا؟ خدا نے اس کی زبان سے بولو کہلوایا۔ اگر وہ قتل کرنے کا سب مشورہ کرتے اور متفق بھی ہو جاتے قتل کرنے پر، جب بھی وہ یوسف کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا نظام تھا، یوسف کو نبی بنانا تھا،
یوسف کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، یوسف کے آگے باپ کو اور تمام بیٹوں کو، بھائیوں کو سجدہ کروانا تھا، ماتحت بنانا تھا، یہ نظام الہی تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو ان کو ایک گمنام کنویں میں۔ قتل کیے بغیر بھی مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ اس کی شکل یہ کسی گمنام کنویں میں ان کو ڈال دو، نتیجہ ہوگا یہ اپنے مر جائیں گے اس میں، یا کوئی قافلہ ان کو لے جائے گا، یہ بہت دور چلے جائیں گے، باپ کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، یہ نہیں رہیں گے۔ القوہ فی غیابۃ الجب، ڈال دو ان کو گمنام کنویں میں۔ غیابہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کو چھپا لے۔ کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو کسی کو چھپا لے، اس میں کوئی چیز غائب ہو جائے، اس لیے غیابہ قبر کو بھی کہتے ہیں۔ قبر کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی قبر؟ خزانے کو چھپا لیتی ہے، کہہ رہے ہیں ہاں۔ قبر کس کو چھپاتی ہے؟ تو قبر کیا ہے؟ مردے کو چھپا لیتی ہے، اس کو بھی غیابہ کہتے ہیں۔ ایسا کنواں جو چھپا ہوا ہو، جھاڑ ہو، جھنکاڑ ہو، وہاں پر درخت ہو، اس کی وجہ سے اوپن نہ ہو، کھلا ہوا نظر نہ آ رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ غیابہ۔ اور جب کہتے ہیں ایسے کنویں کو جس کی اوپر سے منڈیر بنی ہوئی نہ ہو، کسی گمنام کنویں میں ڈال دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، نکال لے گا کوئی مسافر، قافلہ کوئی گزرے گا، پانی کی ضرورت ہوگی، کنویں میں جب وہ ڈول ڈالے گا، جب غلام نکلے گا یہ لڑکا اتنا خوبصورت، تو لوگ اس کو بیچنے کے لیے نکالیں گے اور دور لے جائیں گے، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یلتقطہ، یہ لقطے سے بنا ہے، یلتقط کے معنی آتے ہیں لقطہ۔ لقطہ کسے کہتے ہیں؟ گری پڑی چیز۔ گری پڑی چیز اگر راستے میں مل جائے، اگر وہ بے جان ہو تو اسے کہتے ہیں لقطہ، اگر وہ جاندار ہو، جیسے کوئی بچہ پڑا ہوا مل گیا، اسے کہتے ہیں لقیط۔ لقیط جاندار، گری پڑی چیز۔ لقطہ بے جان چیز، کوئی سامان گرا پڑا ہو۔ اسلامی قاعدہ، اسلامی نظام کیا ہے کہ اسلام نے یہ ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈالی خالی کہ سڑکیں صاف رکھو، سڑکیں صاف رکھو۔ حکومت نے، اسلامی حکومت میں، اسلام نے اس کی ذمہ داری حکومت میں نہیں ڈالی، بلکہ تمام مسلمانوں کو اس کا پابند کیا کہ راستے میں کوئی الٹی سیدھی چیز مت ڈالو، جس پر آج تہجد گزار لوگ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ گھر کا کوڑا سب کا سب کہاں؟ سڑک پہ، گلیوں میں ڈھیر ہے، مکھیاں بنبنا رہی ہیں، سارے لوگ گزر رہے ہیں، محلے کے لوگ بھی، باہر والے بھی لوگ بھی، سب تعریف کر رہے ہیں فلاں محلے کے لوگ بہت اچھے، اتنی صفائی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ ہے، راستہ گزرنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ ڈالو جس کے ذریعے سے راستہ تنگ ہو جائے۔ لہذا مسلمان جب بھی گاڑی کھڑی کرتا ہے کہیں تو بہت ہی سلیقے سے کھڑی کرتا ہے تاکہ نکلنے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ ایسے ہی نا بتائیے، محلے میں یہ ہوتا ہے، محلے میں جان پہچان کے لوگ یہ کرتے ہیں، اجنبی تو چھوڑیے، جہاں جی چاہاں کھڑی کر دی۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی راستہ تنگ کرتا ہے، راستہ تنگ کرتا ہے،
یعنی چلنے والوں کو دقت میں مبتلا کرتا ہے، اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا اس کا۔ اور یہاں تہجد پڑھ رہے ہیں، جہاد قبول نہیں ہوگا، تہجد قبول ہو جائے گا؟ جہاد میں جان دی جاتی ہے یا خالی جسم لگایا جاتا ہے؟ جب جہاد قبول نہیں ہوگا تو نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ اور کیا حکم دیا کہ راستے میں اگر پہلے سے کوئی ایسی چیز پڑی ہو جس سے لوگوں کو اذیت ہو، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی پھسل سکتا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، تو فرمایا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان والے جو کام ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سب سے افضل کام لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجے کا کام کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ غیر مسلم کو چھوڑیے، غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، وہ مسلمان تھوڑی ہیں۔ یہ حکومت کا قانون نہیں، نو پارکنگ انہوں نے کہا، بورڈ لگایا یہاں پر آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کا قانون، حکومت کا قانون نہ بھی ہوتا جب بھی مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور مومن ہونے کی حیثیت سے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا چاہیے، اور گاڑی تکلیف دہ چیزیں تکلیف پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ہٹانا تو دور کی بات، اور خود تکلیف پیدا کر رہے۔ کتنی ترقی ہو رہی اسی لیے اعمال میں نور نہیں، اسی لیے برکتیں نہیں، سب کچھ کر رہے ہیں صاحب، پھر بھی سمجھ میں نہیں۔ اتنا وظیفہ پڑھا، اتنا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، 1000 دانے کی تسبیح، 40 دن ہو گئے مولانا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ارے فائدہ کہاں سے ہوگا؟ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو تم، اللہ کو ناراض کر رہے ہو تم، راستے میں تکلیف دہ چیز پیدا کر رہے ہو، لوگوں کو اذیت پہنچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں۔ امیر ہو یا غریب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ کی سب مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق پر ترس کھاؤ تو اللہ خوش ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کو ستاؤ گے تو اللہ نہ خوش ہوگا۔ ایک کمہار آدمی ہے، وہ برتن کاہے کے بناتا ہے؟ پلاسٹک کے ہیں، مٹی کے، اور مٹی کے برتن بہت قیمتی ہوتے ہیں، بہت قیمتی نہیں ہوتے، اور لے آئیں گے بازار سے، اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے، ارے 50 مل جائیں گے، کتنے پیسے لگیں گے؟ مگر کوئی آدمی اگر کمہار کے برتن توڑ دے تو کمہار کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جتنے بندے ہیں یہ سب یہ اللہ کے بنائے ہوئے برتن ہیں، ان کو کوئی بھی توڑے گا تو اللہ کو غصہ آئے گا۔ کون اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ جو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے کنبے کا، مخلوق کا خیال رکھے۔ کسی نے مکھی کا اگر خیال رکھا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ وہ قلم سے لکھ رہے تھے اور روشنائی پینے کے لیے مکھی بیٹھ گئی، حدیث لکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر نہیں لکھیں گے، پیاسی ہوگی، پینے دو۔ اللہ نے اس عمل پہ معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کی عورت نے ایک پیاسے کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس عمل پہ معاف کر دیا۔ ایک شخص نے ایک درخت کی شاخ کاٹ دی جو ہر گزرنے والے کو لگ جاتی تھی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو معافی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کاہے پہ مل رہی ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے کاموں پہ۔
اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانے سے کیا ہو رہا ہے؟ معافی مل رہی ہے، معافی جیسی نعمت مل رہی ہے، روزی میں کشادگی، روزی ملے گی، روزی میں برکت ہوگی، کاروبار چمکے، تو معمولی نعمت ہے، معافی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس چھوٹے سے کام پہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام نہیں بنائے گا۔ اور حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے، آج کل سب لوگوں کو شکایت ہوتی کیا کہ صاحب مولانا صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے، ہوتے ہوتے کام ایک دم سے رک جاتا ہے، ہو جائے گا بالکل ہونے پہ آیا اور ایک دم سے رکاوٹ پیش آ گئی۔ دیکھیے کچھ ہوا تو نہیں ہے، مطلب دیکھیے کسی نے کچھ کرا تو نہیں ہے، دعا تعویذ تو نہیں کسی نے کیا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور فلاں آدمی سے میری لڑائی ہے رشتہ دار سے، اور وہ دعا تعویذ والے بھی ہیں، دیکھیے انہوں نے تو نہیں کچھ کیا ہے، دیکھا آپ نے، یہ دیکھ رہا دوسرے نے تو نہیں کیا، اور حالانکہ اتنا بڑا احمق ہے، دوسرے نے نہیں کیا، خود اس نے کیا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں، سمجھتا ہے ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم تو معصوم ہیں، معصوم، ہم سے کہاں کوئی غلطی ہوئی، دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ اپنے کام میں رکاوٹ کوئی اور نہیں پیدا کرا، اس نے خود پیدا کی ہے۔ جیسے فرعون کتنا بڑا بے وقوف تھا، اس نے 70,000 بچے قتل کرا دیے، کاہے کے لیے؟ وہ بچہ نہ پیدا ہو جو ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے، اور وہ بچہ جو اس کی حکومت کو تختہ الٹنے والا تھا خود اس کے محل میں موجود تھا، وہ خود محل میں پرورش ہو رہی، اور باہر کے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ ایسے ہمارے کاموں میں جو رکاوٹ ہیں وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، اپنے کاموں کے رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی آسانیاں پیدا کرے گا اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ پتہ چلا کہ آپ سے جس آدمی کا کام ہے وہ نوکر ہے آپ کا یا کاریگر ہے، وہ پیسے لینے آیا آپ کے پاس، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں اور اس کو ضرورت بھی، آپ نے کہا کل آنا، کل آنا، ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو، ہے سب کچھ، کوئی رکاوٹ نہیں، کل آنا۔ یہ آپ نے اس کے لیے آسانی پیدا کی یا مشکل پیدا کی؟ کل آنا، جب تم جاؤ گے تو تم سے بھی کہا جائے گا کل آنا۔ یہ کل آنا جو تم سے کہا گیا آفس میں، دفتر میں، صاحب نے جو کہا، بڑے افسر نے جو تم سے کہا، یہ اس کی اوقات نہیں تھی وہ یہ کہتا، یہ تم نے پہلے کیا تھا، پیر پہ کلاڑی ماری ہے، تم نے اللہ کے بندے پہ ترس نہیں کھایا، تمہارے اوپر کوئی کیسے؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو ان پر جو زمین میں رہتے ہیں۔ کون مسلمان رہتے ہیں زمین میں؟ خالی ہے، خالی مسلمان رہتے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کرے؟ ان پر مہربانی کرو جو زمین میں رہتے، کوئی بھی ہو۔ یرحمکم من فی السماء، خدا رحم والا جو آسمان والا وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ پورے محلے والوں میں سے ہر آدمی کو پتہ چل جائے، جو کچا چٹھا ہمارا ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سب کو معلوم ہو جائے، ہم بدنام ہو جائیں۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے، کسی کو نہ پتہ چلے۔ اللہ کہتا ہے جو کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ تم تو دوسرے کو برہنہ ننگا کر رہے ہو اور خود تم چاہتے ہو تمہارے عیبوں پہ پردہ پڑا رہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو کیا فرمایا؟ یلتقطہ بعض السیارہ، لقطے سے بنا ہے، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو،
تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ کتنی خوبصورت شریعت ہے. کیا کہا؟ راستے میں تنگی پیدا مت کرو، کوئی چیز راستے میں مت ڈالو جس سے لوگوں کو زحمت ہو، بلکہ اگر کوئی زحمت والی چیز ہے اسے ہٹا دو. اسی طرح شریعت کا ایک حکم اور بھی ہے. کیا ہے وہ؟ اگر راستے میں کسی کی کوئی چیز گر گئی، کسی کا مال گر گیا، کسی کا پاسپورٹ گر گیا، کسی کی گھڑی گر گئی، کسی کا موبائل گر گیا، یہ گری پڑی چیز اگر وہ جاندار نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں لقطہ. اور اگر کسی کا بچہ ہے اور نہیں پتہ چل رہا ہے کس کا ہے، یہ راستے میں آپ کو ملا، وہ کھو گیا، وہ نابالغ ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لقیط. شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو مال گرا پڑا اگر تمہیں مل جائے راستے میں تو نگر نگم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو وہاں سے گزرے اس چیز کو اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس کے مالک کو تلاش کرے، اعلان کرے بھائی کسی کی کوئی چیز تو نہیں گری، ہمیں ملی، علامت بتا کے لے جاؤ. اگر وہ آدمی آ جائے اور علامت صحیح صحیح بتا دے تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دے. اور اگر کوئی نہیں آیا اعلان کرنے کے بعد اور بہت دن گزر گئے، اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آئے گا بھی نہیں لگتا، تو اس چیز کو کسی غریب آدمی کو آپ دے دیں صدقے کی نیت سے. اگر آپ خود غریب ہیں تو اس چیز کو خود ہی استعمال کر لیں. جب آپ خود استعمال کریں گے، کیا ہوا کیا کرے؟ ارے کیا کرے؟ غریب آدمی کو دے دے، نہیں آیا اس کا مالک، امید بھی نہیں اب کوئی آئے گا تلاش کرنے والا، تو کیا کرے؟ کسی غریب کو دے دے. غریب کو دے گا تو یہ صدقہ ہوگا، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی وہ چیز گری تھی. اگر کوئی نہیں، غریب نہیں، خود ہی غریب ہے تو کیا کرے؟ خود استعمال کر لے. خود استعمال کرے گا جب بھی صدقے کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی وہ چیز گری. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یلتقطہ بعض السیارہ. کیا کہا انہوں نے؟ کنویں میں ان کو ڈال دو، نکال لے گا کوئی. بعض السیارہ، کوئی مسافر آئے گا وہ ان کو نکال لے گا. جیسے گری پڑی چیز اٹھا لی جاتی ہے، ایسے یہ بچہ ملے گا تو اس کو اٹھا کر کے اپنے ساتھ میں لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اور یوسف کو اپنے باپ کی نظروں سے دور کرنا چاہتے ہو اور ان کو یعقوب سے ہٹانا چاہتے ہو اور باپ کے منظور نظر بننا چاہتے ہو تو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کر ڈالو. کون سا؟ کنویں میں ڈال دو. چنانچہ ان لوگوں کی یہی رائے ہو گئی، چلو یہی کریں گے. مارنا تو ان کو بھی نہیں مقصد تھا. ان کو بھی مقصد کیا تھا؟ کہ باپ کے سامنے نہ رہیں، درمیان میں یہ کاٹا ہے، یہ نکل جائے، یہ مقصد تھا. قرآن کہتا ہے اب ان لوگوں نے من بنا لیا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالے. اب اس کے بعد مشورہ کر کے باپ کے پاس آئے. کاہے کے لیے؟ اجازت تو لے پہلے لے جانے کی. تو انہوں نے آ کے کیا کہا یعقوب علیہ السلام سے سنیے. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. اے ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں ہیں. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے تھے، باپ سے کہا تھا، مگر باپ نے منع کر دیا تھا. اس لیے کہ لا تامنا مالکا، کیا بات ہے، آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے بالکل خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، وہ میرا بھائی ہے، ہم دشمن نہیں ہیں، اس کے پورے خیر خواہ ہیں. اور ایسا کیجئے کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے.
بکریاں چرانے ہم جائیں گے، جنگل جائیں گے، اور بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، گھر میں پڑے پڑے اس کی صحت خراب ہو جائے گی، چلے گا، ورزش ہوگی، کچھ چلنے پھرنے سے صحت بنے گی، اور وہاں جانے کے بعد کچھ پھل کھائے گا جو جنگل کے ہوتے ہیں، یہ فائدہ ہوگا؟ کیا کہا؟ ارسلہ معنا غدن، بھیج دیجئے ان کو ہمارے ساتھ کل، یرتع و یلعب، وہ کھائے گا اور کھیلے گا، جنگل کے جو پھل ہوتے ہیں وہ کھائے گا اور ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، ہاتھ پیر کھلیں گے، ورزش ہوگی، جسم مضبوط ہوگا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بھرپور حفاظت کریں گے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ درخواست سننے کے بعد فرمایا، یوسف کو ہم جو نہیں بھیجتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں، جو ہم یوسف کو کہیں جانے نہیں دیتے اس کی دو وجہ ہیں، ایک غم اور ایک خوف، ایک حزن ہے اور ایک خوف۔ حزن کیا ہے؟ میرا دل اندر سے نہیں چاہتا کہ میرے پاس سے یہ میرا بیٹا جدا ہو، مجھے غم ہوتا ہے، مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے بے چینی؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کیا تھے؟ وہ ہونے والے نبی تھے، ان کے اخلاق، ان کی عادت، ان کے کمالات، ان کی خصوصیت، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا کہ تم میرے پاس سے لے جاؤ ان کو۔ کیا کہا؟ انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، مجھے غم ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو ساتھ میں لے جاؤ، مجھے یہ گوارا ہی نہیں، اس کی جدائی مجھے گوارا ہی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ دوسرا وجہ کیا ہے؟ مجھے خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم لوگ اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بے خبر ہو جاؤ کہہ رہے ہو ہم حفاظت کریں گے، ہو سکتا کام میں لگ جاؤ، کھیل میں لگ جاؤ، اور اس کے بعد موقع پا کر بھیڑیا کھا جائے۔ یہ خوف ہے۔ یہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام بھیڑیا کھا جائے؟ مفسرین کہتے ہیں کنعان کے جو جنگلات تھے ان میں بھیڑیے بہت تھے، اس لیے فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہ کہا بھیڑیا کھا جائے، یہ اس لیے کہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ خواب۔ کیا دیکھا تھا؟ کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ہم کھڑے ہیں اور اس کے دامن میں نیچے یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے، وہ ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک بھیڑیے نے ان کو بچا لیا، حملہ کرنے نہیں دیا، اور پھر یوسف جو تھے وہ زمین میں چھپ گئے۔ ظاہر خواب کی تعبیر کے وہ بہت بڑے عالم تھے، تو بھیڑیوں سے مراد کوئی اور بھیڑیے نہیں تھے بلکہ یہی 10 بھائیوں کو بھیڑیا بتایا گیا تھا خواب میں۔ یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی قتل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک ہی بھیڑیے نے بیچ میں پڑ کے حملے سے بچا لیا، یعنی اس نے قتل کا مشورہ قتل کرنے سے روک دیا، اور پھر وہ زمین میں چھپ گئے، یعنی گمنام کنویں میں ڈال دی۔ مگر یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کھل کے نہیں کہی کہ تمہیں سے اندیشہ ہے۔ کھل کے کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ وہ بھی تو اولادیں ہیں، ان کی دل شکنی ہوگی، ان کا دل ٹوٹے گا، ایک بات۔ دوسری بات، پیغمبر بہت سمجھدار ہوتے ہیں، یہ بھی سوچا اگر ہم نے کہہ دیا تمہیں سے اندیشہ ہے تو جو حسد کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اور بڑھے گی، انتقامی کارروائی کریں گے وہ، اور ہو سکتا موقع پا کر خود ہی قتل کر دیں۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے گا اور یہ تم ان سے غافل ہوگی۔ تو بھائیوں نے فوراً جواب دیا باپ کی بات کا۔ کیا کہا؟
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، کہنے لگے اگر ان کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم لوگ ایک طاقتور جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، ہماری موجودگی میں اگر بھیڑیا ان کو کھا گیا تو ایسی جوانی کس کام کی، بیکار ہے، پھر ہم گئے گزرے اور نکمے۔ لئن اکلہ الذئب، اگر ان کو کھا گیا بھیڑیا، ونحن عصبۃ، اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون، تو ہم تو پھر خسارے میں پڑ گئے، ہم نے تو سب کچھ گوا دیا، ہم کسی مصرف کے نہیں ٹھہرے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے قول و قرار لیا ان سے، حفاظت کرنا، کوئی کوتاہی نہ کرنا، بھوک پیاس کا خیال رکھنا۔ جو ان میں سے بڑا تھا اس کو خاص طور سے نصیحت کی، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام خود بھی حضرت یوسف کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی دور تک چلے۔ جب تک یعقوب ساتھ میں تھے تو بھائیوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور بدل بدل کے بھائیوں نے کندھے پہ بٹھایا، پیار محبت دکھا رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے نے لے لیا، دوسرے بعد تیسرے نے لے لیا۔ اور جیسے یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو پٹک دیا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ چلو، پیدل کہاں چلے، تیز چلنے والے لوگ، جس بھائی کے ساتھ جاتا وہ دھکا دے دیتا، تماچے مارتا، اور کہتا وہ جو 11 ستاروں نے تمہیں سجدہ کیا تھا، سورج چاند نے، انہی کو بلاؤ مدد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے خواب کا علم بھی ان بھائیوں کو ہو گیا تھا، حسد تو پہلے سے تھا، خواب کا جب علم ہو گیا اور وہ سمجھ گئے ایک دن یہ غالب ہوں گے اور ہم ان کے آگے محکوم ہوں گے، تو حسد کی آگ اور بڑھ گئی۔ تو اس نے پھر اس سے کہا، جو بڑا بھائی تھا، کہ دیکھیے آپ کے ہوتے ہوئے ابا سے نے ابھی آپ سے تو عہد لیا تھا، معاہدہ لیا تھا، کیا کیا کہا تھا، کچھ تو خیال کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر اس نے بھائیوں سے خطاب کیا کہ قتل کرنا بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرو کہ یوسف کو واپس پہنچا دو باپ کے پاس، مگر یوسف سے یہ وعدہ لے لو یہ ابا سے جا کے شکایت نہیں کرے۔ تو دوسرے بھائیوں نے کہا اچھا سمجھ گئے تمہارا مطلب، تم اپنے باپ کی نظر میں اپنے آپ کو بھلا بنانا چاہتے ہو، سب سے اعتماد ہٹا کر اپنے آپ کے اوپر اپنے باپ کا بھروسہ قائم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری چال سمجھ گئے، ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اگر رکاوٹ بنو گے تو تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اب پروگرام کے مطابق کنویں میں ڈالنے کے لیے پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کر رہا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب یوسف کو وہ لے کر گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور متفق ہو گئے ان کو گمنام کنویں میں ڈالنے پر۔ تو جب ڈالنے لگے تو خوشامد کر رہے ہیں، وہ جس کی خوشامد کر رہے ہیں وہ دھکا دے رہا ہے، کنویں میں لٹکایا۔ جب اس کی منڈیر دیوار پکڑنے لگتے ہیں تو لہذا دونوں ہاتھ باندھ دیے، کرتا بھی اتار لیا، اور رسی اس میں ڈول باندھا، اور اس کے بعد اس میں بٹھایا ان کو اور لٹکایا۔ جب آدھے راستے پہ پہنچا ڈول تو کیا کہا، وہ 11 ستاروں کو بلاؤ اور سورج چاند کو بلاؤ تمہاری مدد کریں۔ اس کے بعد رسی کو کاٹ دیا۔ پانی اس میں کم تھا، اس میں ایک چٹان بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام پانی میں گرنے کے وجہ چوٹ نہیں لگی اور چٹان پہ بیٹھ گئے۔ جب وہ چٹان پہ بیٹھے، جب بھائی ظلم کر رہے تھے، ستا رہے تھے، بے رحم بن گئے تھے، تو عین اس موقع پر
اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، ان کا دل مضبوط کیا۔ کیسے تسلی دی؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف گھبراؤ نہیں، یہ مصیبت کے دن بڑی جلدی کٹ جائیں گے، مشکل دور ہو جائے گی، چین کے دن آئیں گے، اللہ تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا، اور یہ پوزیشن ہوگی، ایک دن تم حاکم ہوگے اور یہ محکوم ہوں گے، اور یہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گے اور تم ان کو پہچان لو گے، اور تم ان کو جتاؤ گے کہ تم نے ایسا کیا تھا یوسف کے ساتھ، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تم ان سے جتاؤ گے، تھوڑے دن صبر کر لو۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی بھیجی۔ اب سوال یہ ہے، یوسف تو کم عمر تھے اور وہی نبی تو ہوئے نہیں تھے، نبوت تو ملتی ہے 40 سال میں، یہ ضروری نہیں کہ نبوت 40 سال ہی میں ملے، بعض کو اللہ نے بچپن میں نبی بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نبوت دی، یحییٰ کو بچپن میں نبوت دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی نبوت ہوتی ہے، ایک وحی غیر نبوت ہوتی ہے، ایک نبوت والی وحی، ایک وحی جو نبی کے بعد بھیج جاتی ہے، ایک وحی وہ ہوتی ہے جو غیر نبی کے بعد بھیجی جاتی، غیر نبی کے بعد وحی بھیجی جاتی، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی ماں کے پاس، تو موسیٰ کی ماں نبی تھی، کوئی عورت تو نبی ہوئی نہیں، اللہ نے الہام کیا، دل میں بات ڈالی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں الہام کیا، بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ گھبراؤ نہیں، یہ مصیبت کے دن گزر جائیں گے، اللہ تمہیں حاکم بنائے گا، اور یہ بھائی تمہارے سامنے محتاج کی حیثیت سے حاضر ہوں گے، اور تم ان کو پہچانو گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی، جب قحط پڑا اور بھائی لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور بھائیوں نے نہیں پہچانا، تو یوسف علیہ السلام نے جو جام تھا، سا جس سے غلہ ناپ کے دیتے تھے، اس جام کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو یوں بجایا اور کہا، پتہ ہے یہ جام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، باپ اس کو بہت چاہتا تھا اور تم لوگوں نے بہانے سے اسے حاصل کیا، اور پھر تم لوگوں نے کنویں میں اس کو ڈالا اور بعد میں تم نے اس کو بیچ دیا، یہ کہہ رہا ہے، یہ جام مجھے بتا رہا۔ اب بھائی سب کے سب حیرت میں پڑ گئے، یعنی یہ بات ان کو کیسے پتہ چل گئی، مگر اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ یوسف ہے۔ قرآن نے جو کہا نا، کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، ان کو اشارہ کر دیا، ان کو ہم نے بتا دیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، تم ان کو جتاؤ گے ان کی یہ حرکتیں، ایک وقت آئے گا تم ان کو ان کی حرکتیں یاد دلاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں جانیں گے۔ چنانچہ کنویں میں ڈالنے کے بعد یہ سارے بھائی اپنے باپ کے پاس حاضر ہوئے۔ کب آئے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ عشاء کے وقت آنے کا مطلب یعنی آنے میں دیر ہو گئی، عشاء کا ٹائم ہو گیا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ جان بوجھ کر اس دن دیر میں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ سے آنکھیں چار ہوں گی،
اور دن کے اجالے میں باپ سے آنکھیں کیسے چار کریں گے؟ رات کی تاریکی ہمارے عیب کے اوپر، ہمارے چہروں پر پردہ ڈال دے گی۔ اس لیے شام کے وقت میں آئے اور روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام باہر نکلے۔ کیا ہوا؟ کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ اور یہ سب ان کا رونا کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ یہ سچائی دکھاوے کا تھا۔ امام اعمش کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کے بعد کسی رونے والے آدمی کی سچائی پر مجھے یقین بولو نہیں رہا، یہ سچا ہوگا۔ 1400 سال سے لوگ رو رہے ہیں ہر محرم میں، تو یہ رونا ان کا کون سا ہے؟ وہی رونا ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا تھا۔ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے رو رہے تھے، یہ بھی اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے رو رہے ہیں۔ یہ آہ زاری و ماتم بلا سبب تو نہیں، اذیتوں سے بھری زندگی رلاتی ہے۔ وہ ایک گناہ جو میدان کربلا میں ہوا، اسی گناہ کی شرمندگی رلاتی ہے۔ اور یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی بہت غلط ہوا، ہم ہی نے بلایا اور ساتھ نہیں دیا، بہت برا کیا ہم نے حضرت حسین کے ساتھ، لہذا سب لوگ توبہ کرو اور حسین کے دشمنوں سے دنیا کو پاک کر دو۔ ان کا نام تاریخ میں تواب رکھا گیا۔ تواب مانے توبہ کرنے والے۔ تو توبہ کون کرتا ہے؟ جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ خود ہی اعتراف کیا، ہم ہی نے بلایا اور ہم ہی سے یہ قصور ہوا، اب کیا کرو؟ توبہ کرو۔ کی میرے قتل سے بعد اس نے جفا کے توبہ، جفا کی، ظلم کیا، قتل کیا، اس کے بعد کی میرے قتل سے بعد اس نے جفا کے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اتنی جلدی وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو غرضے کی انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے روتے ہوئے آئے تھے۔ یہ آنسو ان کے کیسے تھے؟ سچے نہیں تھے، جھوٹے تھے۔ ایسے یہ آنسو بھی کیا ہیں؟ سچے نہیں ہیں، جھوٹے ہیں۔ ابھی رو رہے ہیں، ابھی ہنسنے لگیں گے، دیکھا نہیں؟ اور عجیب و غریب بات، جو فطری غم ہوتا ہے، فطری، تو اس کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے۔ ابا مر گئے، ان کا غم جو ہے وہ محرم میں ہوگا، اب تو ابھی تو ہوگا نہیں، پورے سال نہیں ہوگا، کب ہوگا؟ محرم میں ہوگا۔ یا پھر جو ہے ابھی نہیں، محرم ابھی ختم ہوا، اب اس کے بعد جو ہے سفر آئے گا، اس کی 40 جب 20 تاریخ ہوگی تب غم دوبارہ ہوگا۔ ہم بھی کتنا سمجھدار ہے، جو ٹائم سے آتا ہے، باقاعدہ تاریخ وار آتا ہے، یعنی تاریخ طے کر کے، جیسے منگنی ہوتی ہے، جیسے شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے، تاریخ طے کر کے، وقت طے کر کے، رات کی یا دن کی کئی تاریخ ہوگی، ایسے غم بھی باقاعدہ کیا ہے؟ دن مقرر کر کے اور مہینہ مقرر کر کے اور تاریخ مقرر کر کے یہ غم ہوتا ہے۔ پروگرام، باقاعدہ پروگرام بنایا جاتا ہے، تو یہ کاہے میں بنایا جاتا ہے؟ خوشی میں بنایا جاتا ہے یا غمی میں؟ بولو، شادی کارڈ چھپتے ہیں نا، یا جنازے کے بھی کارڈ چھپتے ہیں؟ شادی کارڈ چھپتے ہیں نا، نکاح اتنے وقت ہوگا اور رخصتی اتنے وقت ہوگی اور کھانا اس وقت ہوگا اور فلاں جگہ ہوگا، یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو شادی ہے، جشن ہے، جشن میں ترتیب ہوتی ہے، غم میں کوئی پروگرام و ترتیب نہیں ہوتی۔ معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا،
معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، مرتب جشن ہوتا ہے، مرتب غم نہیں ہوتا۔ اور ہماری نسبتیں شیر خدا حضرت علی سے ہیں، میاں معلوم ہے شیروں کے گھر ماتم نہیں ہوتا۔ علی کے وہاں کہاں ماتم؟ علی والوں نے علی نے کیا، نہ علی والے کرتے۔ تو غرض کیا ہے؟ امام وقت کو دھوکے سے قتل کر دیجئے، جیسے اسماعیل حانیہ کو بلا کر کے پھر وہی کربلا کی تاریخ دہرا دی۔ امام وقت کو دھوکے سے قتل کر دیجئے اور پھر ان کی یاد میں رو رو کے تعزیے رکھیے۔ یعنی یہ کوئی جو ترکیب ہے یہ کوئی نئی ترکیب نہیں ہے۔ شکاری نیا ہے مگر جال، ارے بولو، پرانا ہے۔ جال کون سا ہے؟ جو برادران یوسف نے تیار کیا تھا، یہ اسی جال کا استعمال ہو رہا ہے شہادت حسین کے لیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے وہ اپنے باپ کے پاس کس وقت آئے؟ شام کو آئے، رات کے اندھیرے میں آئے، جان بوجھ کے رات کے اندھیرے میں آئے اور روتے ہوئے آئے۔ ان کا رونا حقیقی نہیں تھا۔ اور کیا کہا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم لوگ گئے اور دوڑنے میں لگ گئے۔ دیکھیں دوڑ میں کون آگے نکل جائے، مسابقہ، ریس، دوڑنے میں ریس کر رہے تھے ہم۔ دوڑنا، دوڑ کی ریس میں شامل ہونا یہ کھیل ہے اور شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑنا، اس کو کہتے ہیں مسابقات۔ یہ ایسا کھیل ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ میدان جہاد میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، دوڑنا بھی پڑتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی آپ نے دوڑ لگائی ہے 2 مرتبہ۔ ایک صحابی ہیں ان کا نام سلمہ ابن اکوع، وہ دوڑ میں بڑے ماہر تھے اور دوڑ میں ان کو انعام بھی ملا۔ تو مسابقت جب انہوں نے کہا ہم جائیں گے کھیلیں گے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کھیلو گے، کیوں؟ کھیلنا تو منع ہے۔ اسلام میں مطلقاً کھیلنا منع نہیں ہے۔ شریعت کی حد میں اگر ہو تو کھیل جائز ہے، شریعت کی حد سے باہر ہو تو کھیل ناجائز ہے۔ شریعت کی حد کیا ہے؟ صاحب گھٹنے کھول کے کھیل کھیلا جا رہا ہے، برہنہ ہو کے کھیلا جا رہا ہے، ناجائز ہے۔ یہ گھٹنے جو کھولنا ہے یہ بھی ناجائز ہے، دیکھنا بھی ناجائز، دکھانا بھی ناجائز۔ اور آج کل تو نوجوانوں نے یہ فیشن اختیار کر لیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نیکر پہنے ہوئے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں، گھٹنے کھلے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ظالم ایسے ہیں جو اپنے گھر میں اسی طرح رہتے ہیں، بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں۔ جب مردوں کا مردوں کے سامنے گھٹنے کھولنا ناجائز ہے تو بچیوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے یہ حیا کے کتنا خلاف ہے۔ تو غرضے کی کھیل جائز ہیں، شریعت کی حدود میں ہو۔ اب پتہ چلا کھیل ہو رہا ہے مگر جمعے کے دن رکھا ہے انہوں نے میچ، جمعے کے دن رکھا ہے میچ، کب؟ آئیں جمعے کے وقت۔ اب کھیلنا بھی ضروری ہے اور میچ اور جمعہ بھی ضروری ہے۔ پتہ چلا جمعے کو انہوں نے کھیل کی خاطر قربان کر دیا، تو ایسا کھیل جائز ہوگا ناجائز؟ اور انہوں نے تو قربان کر دیا، دیکھنے والوں نے بھی قربان کر دیا۔ کل ٹائم ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا اور اس وقت میچ بہت زوروں پہ ہے، اب اگر چلے جائیں گے تو میچ تو چھوٹ جائے گا۔ یہ نماز کا کیا ہے؟ پھر بعد میں اپنی پڑھ لیں گے، نماز پیچھے اور کھیل آگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے۔ کھیل کی اجازت ہے، مسابقت کی اجازت ہے، تیر اندازی کی اجازت ہے، اور گھوڑ دوڑ کی بھی اسلام میں اجازت ہے۔ ریس کورس، گھوڑ دوڑ، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہی ہے اس پر انعام مقرر کرنا بھی جائز ہے۔
لیکن دونوں پارٹیاں انعام نہیں مقرر کریں گی، جو ہارا اس کو جیتنے والے کو ہارنے والا دے گا۔ یہ تو جوا ہے، یہ تو حرام ہے۔ کوئی تیسری پارٹی انعام دے، یہ جیتے یا یہ جیتے، جو جیتے گا اسے انعام دیں گے۔ اس طریقے سے گھوڑ دوڑ بھی جائز ہے، اس طریقے سے آدمیوں کا ریس کرنا بھی جائز ہے۔ تو انہوں نے کیا بتایا یعقوب علیہ السلام سے، انا ذہبنا نستبق، ہم لوگ گئے اور اس کے بعد ہم کیا کرنے لگے؟ دوڑنے میں لگ گئے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے چھوڑ دیا اپنے سامان کے پاس۔ وہ جگہ محفوظ تھی، ایسا نہیں ہے، بس ذرا سی غفلت ہوئی۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اوپر سے کیا کہا؟ ہم لوگ یہ بات سچی سچی بتا رہے ہیں۔ یہ وہی آدمی کہتا ہے جس کو شک ہوتا ہے میری بات پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے ہم اچھے ہیں نہیں، اس لیے سارا ڈھونگ تیار کیا۔ شام کے وقت آئے، روتے ہوئے آئے۔ تیسری بات انہوں نے کیا کہی؟ یعقوب علیہ السلام سے کہنے دوڑنے میں لگ گئے اور بھیڑیا کھا گیا۔ چوتھا کام کیا کیا؟ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ یقین نہیں کریں گے، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں اگرچہ ہم بالکل سچ بول رہے ہوں، اگرچہ ہم، اس لیے کہ آپ ہم سے اتنا بدگمان ہیں پہلے سے یوسف کے سلسلے میں، اگر ہم سچ بھی بتائیں گے پھر بھی آپ کو یقین نہیں۔ یہ اوپر سے ہے، پریشر بھی ہے یعقوب علیہ السلام کے اوپر، یقین نہیں کریں گے آپ اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں۔ بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی، چوتھی حرکت، پانچویں حرکت کیا کی؟ قرآن کہتا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لگا لائے ان کے کرتے پر جھوٹا خون۔ یہ بھی محرم میں ہم لوگوں کو دکھتا ہے، علم ہیں، قمیصیں ہیں، خون کے چھینٹے ہیں ان پہ، جھوٹا خون۔ کیا کیا؟ ایک جانور ذبح کیا، ایک بکری یا ہرن، اور یوسف کا کرتا اتار کے اس کو اندر چھینٹے مارے اس کے۔ کل دیکھ لیجئے یوسف کو کھا گیا بھیڑیا، اور دلیل و سند یہ ہے، یہ کرتا دیکھ لیجئے آپ، لگا کر لائے اس پر جھوٹا خون۔ مگر یعقوب علیہ السلام ایک تو بوڑھے تجربے کار، دوسری بات پیغمبر، وہ کیسے یقین کر لیتے؟ انہوں نے کیا دیکھا؟ کرتا دیکھا یوسف علیہ السلام کا، بالکل ٹھیک ٹھاک کرتا، نہ نوچا نہ پھٹا، خالی خون سے رنگا ہوا۔ کہنے لگے بھیڑیا بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار، بڑا حلیم، بڑا بردبار تھا، اس نے پہلے کرتا اتارا اور اس کے بعد پھر کھایا، اس نے کہیں سے پھٹا بھی نہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے، تم لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ کرتے نے گواہی دے دی کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام ماروردی کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب تھا۔ اس سے تین بڑے بڑے واقعے وابستہ ہیں۔ پہلا واقعہ کیا ہے کہ برادران یوسف کی چوری اسی کرتے کے ذریعے سے پکڑی گئی، کہ کرتا پھٹا نہیں، بے ترتیب نوچا نہیں، جیسے لگتا بھیڑیے نے پہلے اتار کے رکھا اور پھر کھایا۔ کہا دوسرا واقعہ یہ آئے گا جب وہ عزیز مصر کے گھر پہ رہے اور جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ انہوں نے میری عزت لوٹنے کا ارادہ کیا تھا، تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامانی اور برات کی شہادت کس نے دی؟ کرتے نے دی، کہ کرتا دیکھ لو آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہے
تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹے. اور پیچھے سے اگر پھٹا اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے ہیں اور زلیخا پکڑ کے کھینچ رہی ہے. زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں. جب دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا. تیسرا واقعہ، جب یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی فرقت میں اور جدائی میں روتے روتے آنکھیں چلی گئیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے آدمی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بتانے آیا کہ یوسف زندہ ہیں، تو انہوں نے ساتھ میں کرتا بھی بھیجا تھا اور کہا تھا یہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، اور جب اسے تم ڈالو گے تو ان کی گئی ہوئی روشنی واپس آئے. فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری سنانے والا آیا اور جیسے ہی اس نے کرتا ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لگا لائے ان کے کرتے پر جھوٹا خون. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل مانے ایسا نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو، بلکہ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے دلوں نے ایک بات گڑھ لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب میں صبر جمیل کروں گا، اب میرے بس میں اور کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ صبر جمیل ہے. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، صبر کرنا. یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے، یہ کسی کو نہیں معلوم تھی. صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ پہلے صبر کرنا. صبر جمیل، خوبصورت صبر. صبر جمیل کہتے ہیں ایسا صبر جس کے اندر بندوں کے سامنے کوئی شکوہ، شکایت، رونا دھونا، گریہوزاری اور گانا، مصیبت بیان کرنا نہ ہو، صرف اللہ کے آگے ہو. نہ کوئی انتقام لینا ہو. بظاہر صبر بھی کر رہے ہیں مگر موقع کی تلاش میں ہیں، موقع ملے تو پھر ان کو بتاتے ہیں. یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل کا مطلب جس میں کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، گریہوزاری نہیں، رونا دھونا نہیں، اللہ کی مخلوق کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں. جو کچھ کہنا ہے کس سے؟ اللہ سے. چنانچہ جن لوگوں کا مذہب رونا ہے، جن کا مذہب رونا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، اگر ہم روتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ تو معصوم تھے، وہ تو گنہگار نہیں تھے. معلوم ہے رونا گناہ نہیں ہے. وہ تو یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام کا فصبر جمیل، میں تو صبر جمیل کروں گا، یعنی تم سے انتقام نہیں لوں گا اور تمہارے سامنے شکوہ و شکایت بھی نہیں کروں گا. بس جو کچھ مجھے کہنا ہے اللہ سے کہیں گے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ مدد کرے گا ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، پوری داستان اور کہانی گڑھ کے لائے ہو. اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ اللہ اس حقیقت کو ظاہر کر دے، جس حقیقت پر تم پردہ ڈالنا چاہتے ہو، جھوٹے آنسو بہا کر، جھوٹا خون لگا کر کے، جھوٹی کہانی گڑھ کر کے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ظاہر کر دے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جب ان پر تہمت لگائی گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب پتہ چلا تو بخار آ گیا، گھر پہ آ گئیں، رات دن روتی رہیں، ایسا لگتا کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے کہا عائشہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے.
عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ آپ میری طرف سے جواب دے دیجئے، ماں کی طرف دیکھا کہ آپ جواب دے دیجئے، مگر والد خاموش، ماں خاموش، فرماتی تو پھر میں نے کہا، اور ایک تقریر کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایسے غم کے ماحول میں۔ بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں، کیا ہے وہ الفاظ؟ فرمانے لگی میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اتنی باتیں بڑھا چڑھا کر کے بیان کی گئی ہیں، اتنی رنگ آمیزی کی گئی ہے، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں پاک دامن ہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر میں یہ کہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا اور میرا اللہ جانتا ہے مجھ سے نہیں ہوا تو آپ کو یقین آ جائے گا۔ اب میں اپنی حالت وہی پاتی ہوں جن کا بیٹا کھو گیا تھا، غم کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آیا، کہا میری حالت وہی ہے جو اس شخص کی تھی جس کا بیٹا کھو گیا تھا، یعقوب علیہ السلام کا۔ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹا خون لگا کر کے آئے اور باپ کے سامنے روتے ہوئے آئے اور کہا بھیڑیا کھا گیا، داستان انہوں نے جو بیان کی تھی، تو فرما میں اپنا حال ویسے ہی پاتی ہوں، لہذا میں وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اب میں صبر اختیار کروں گا، ایسا صبر جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، اور اللہ ہی مددگار ہے اس حقیقت کے کھولنے پر۔ اور اس کے بعد عائشہ صدیقہ لیٹ گئی، بس تھوڑی دیر میں آپ کے اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت طاری ہوتی تھی، اور سورہ نور کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامانی اور طہارت کا تذکرہ ہے، اور قیامت تک کے لیے تذکرہ ہے، اور وہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، وہ آیتیں نازل ہو گئی۔ تو یہی جملہ تھا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مددگار ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ تو گئے یہ جھوٹ ہے، صبر کریں گے، اور یہ بھی پتہ چل گیا اللہ کی طرف سے یوسف سے ابھی ملاقات ہوگی بھی نہیں، اور ان سے بدلہ لینا بیکار ہے، ان کو دھتکارنا بھی بیکار ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ بیٹھ کے صبر کرتے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کئی دن تک پڑے رہے؟ 3 دن تک۔ بھائیوں کا مقصد قتل کرنا تو تھا نہیں، ان کو تو دور کرنا تھا۔ ایک بھائی آ کر کے کھانا آنا کنویں میں لٹکا دیتا تھا، پانی آنی، اور وہ وہی بھائی تھا جس نے کہا تھا قتل نہ کرو۔ 3 دن جب گزرے تو ایک قافلہ ملک شام سے جا رہا تھا مصر، وہ راستہ بھٹک گیا اور پانی کی ضرورت پیش آئی، وہ پانی لینے کا، وہ بھٹکا نہیں تھا راستہ، یہ سب اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ کوئی کام اتفاق سے اللہ کے وہاں نہیں ہوتا، سب پہلے سے خدا کا ایک نظام تھا۔ وہ بھٹکا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، قافلہ اسے سیارہ کہتے ہیں، اور جو آدمی آگے اس کا انتظام کرنے کے لیے جاتا اسے وارد کہتے ہیں۔ اس شخص کا نام تھا مالک ابن دعیر، مالک ابن دعیر، اس کو بھیجا۔ وجاء سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، اس نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلی دلوہ، اس نے اپنا ڈول لٹکایا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، اور جب اس نے کھینچا تو کیا دیکھا؟ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل، اتنے حسین، اتنے خوبصورت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا،
تو ایسا لگ رہا تھا پوری دنیا میں اللہ نے جو حسن بانٹا ہے، پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کر دیا۔ اب جو پانی کے بجائے دیکھا خوبصورت لڑکا تو بولا قال یا بشرا ھذا غلام، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ نکل آیا، لڑکا نکل آیا۔ اس کے بعد وہ قافلے والوں کے بعد لے گیا، انہوں نے کہا چرچا نہ کرنا کسی سے کہ کنویں سے بچہ مجھے مل گیا ہے، ورنہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے، اس کو چھپاؤ اور اس کو چل کر کے بیچیں گے، بڑا مہنگا بیچے گا، وہ بھی تجارتی قافلہ تھا، اس سے اچھا سامان کیا ہوگا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے اس کو چھپا لیا تجارتی سامان سمجھ کر کے، بیچنے کی چیز سمجھ کر کے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، بھائی جو کر رہے تھے وہ بھی خدا جانتا تھا، قافلے والے بیچنا چاہتے تھے وہ بھی اللہ جانتا تھا، اور اللہ کا معاملہ کیا تھا، اللہ ان کو مصر پہنچا کر مصر کا حاکم اور نبی بنانا چاہتا تھا۔ واللہ علیم بما یعملون، بھائیوں کو پتہ چلا کنویں سے غائب ہیں یوسف، قریب میں قافلہ ہے، وہاں پہنچ گئے، کہلے تمہارے پاس میرا ایک بھگوڑا غلام آیا ہے۔ قافلے والے ڈر گئے کہیں چوری کا الزام نہ لگا دیں، بھاؤ تاؤ ہونے لگا، بھئی بیچ لو۔ تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچا۔ کتنے کا بیچا؟ یوسف کو اگر بیچتے تو بہت پیسہ کما سکتے تھے وہ، مگر قرآن کہتا انہوں نے اونے پونے داموں میں بیچا۔ کتنے کا بیچا؟ مفسرین نے لکھا 20 درہم میں بیچا، 20 درہم میں بیچا، اور 2 درہم 10 بھائیوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ وہ جانتے تھے یوسف بڑے قیمتی ہیں، ان کو پتا تھا، مگر ان کا مقصد یوسف کو بیچ کر پیسہ کمانا نہیں تھا، ان کا مقصد تو کیا تھا، یوسف کو درمیان سے ہٹانا تھا۔ فری میں بھی کوئی اگر لے جاتا تو دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ ڈالا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چند گنتی کے معمولی درہموں میں۔ اب سوال پیدا ہوا اتنا قیمتی سامان اور چند درہموں میں کیوں بیچا؟ وہ تو نبی زادے تھے، وہ تو نبی کے بیٹے تھے، وہ تو بڑے عقل مند لوگ تھے۔ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ پہلے سے یوسف سے بیزار تھے، یوسف میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کاروبار کرنا بھی ان کو نہیں تھا، ان کا مقصد تو صرف یوسف کو سامنے سے ہٹانا تھا۔ اس لیے انہوں نے مختصر داموں میں پھر کیا ہوا، قافلے والے لے گئے مصر، اور مصر میں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ کس نے خریدا، کیا کہا اس نے، اپنی گھر والی سے کیا کہا، پھر کیا حالات پیش آئے ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز ہم عورتیں یہاں عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دور سے آنا ہوتا ہے اس وجہ سے۔ عشاء کی نماز تو آپ پڑھ سکتی ہیں لیکن اپنی پڑھیں گی، جماعت میں آپ شامل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک صفیں نہیں ہیں، اگر وہاں تک صفیں بنتی تو جماعت میں شمولیت ہو سکتی تھی، فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں مگر اپنی جماعت بنا سکتی ہیں یا بغیر جماعت کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے عقیدے، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔
غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو عزت کے ساتھ اجرت کے ساتھ رہائی عطا فرما، سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جن گھروں میں آپس میں رشتہ داروں میں شوہر اور بیوی میں بھائی اور بھائی میں ساس و بہو میں اے اللہ جھگڑے ہیں اختلاف ہے، اس اختلاف کو جھگڑوں کو ختم فرما دے اور آپس میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے غیب سے مناسب رشتوں کے انتظامات فرما دے، اے اللہ جو شادی شدہ ہے مگر اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں مگر اولاد کی طرف سے فکروں میں مبتلا ہے ان کی فکروں کو دور فرما دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا اور جہان کی تمام مسجدوں کی، تمام مدرسوں کی، تمام اسلامی مرکزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اور جو ظالم یہودی اور عیسائی اور مشرک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر مظالم ڈھا رہے اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کی ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، جو اکابر علماء اے اللہ حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتہ